دین کے 3 بنیادی اجزاء واضح کر دیے گئے اس خلافت کے لیے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے 3 بنیادی شعبے ہیں: شریعت، طریقت اور سیاست۔ شریعت کے ذریعے سے اللہ کا قانون معلوم ہوتا ہے۔ ملفوظات حضرت شاہ الیاس دہلوی، ان میں یہ ملفوظ موجود ہے حضرت کہ شریعت کے ذریعے سے وہ آئین، دستور، قانون، ضابطۂ الہی جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء پر نازل کیا، وہ معلوم ہوتا ہے۔ اور طریقت کے ذریعے سے دل پاکیزہ ہو کر دل کی حکمرانی وجود پر قائم کی جاتی ہے، اور ایسے پاک دلوں کی طاقت اور قوت اور ان کی تنظیم پیدا کر کے سیاست کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر تو کیا ہے، دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا، خلافت کا نظام نہیں بن سکتا۔ خود دل کی اپنے جسم پر سیاست کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ آج کل یہ انگریزوں کے زمانے کی سیاست نے لفظ سیاست کا مطلب ہی بگاڑ دیا۔ اب جب لفظ سیاست بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا سیاسی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں آدمی بڑا فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، ووٹ لینا ہو تو بچ جاتا ہے، پرانی جو میتیں ہیں ان کی تعزیت کرنے بھی آپ کے گھر آ جائے گا۔ مطلب ہے نا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹے پیغامات دینا، اور جب حکومت میں آ جائے تو پوچھتا تک نہیں۔ سیاست یاد رکھو عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں سیاست کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کمزوری، نقص اور خرابی کو دور کر کے اسے اچھا، اعلیٰ، ترقی یافتہ اور عمدہ بنانا، یہ سیاست۔ اس سیاست میں جسم کی کمزوری ہے اسے دور کرنا، دل طاقتور ہے تو باقی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ گھر کا نظام خراب ہے تو جو گھر کی سیاست کرنے والا سربراہ ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس میں جو کمزوریاں اور نقائص ہیں انہیں دور کرتا ہے۔ جو محلے کا سربراہ ہے، جو شہر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شہر اور مملکتیں، ریاستیں وہ جسم انسانی کے مانند ہیں۔ جیسے جسم صحت مند ہوتا ہے اور جسم بیمار پڑتا ہے، اور انسان بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، ایسے ہی ملکوں اور قوموں کی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم، ایک ملک بیمار ہے، بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، مقروض ہے، دنیا بھر کی اقوام میں اس کو عزت حاصل نہیں ہے، ذلت ہے، تو یہ امراض ہے نا کسی بھی ملک کے۔ تو ان امراض کو دور کرنے کا نام سیاست ہے، نہ کہ سیاست کے نام پر سیاست دان اس مرض میں مزید اضافہ کر دیں۔ چونکہ آپ لوگوں کو صرف پاکستان کی سیاست کا تجربہ ہے، اور 75 سالوں میں جتنے بھی حکمران آئے، سیاست کے نام پر آئے یا کسی اور عنوان سے آئے، انہوں نے ملک کا قرضہ بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں۔ تو تمہارا تجربہ یہ ہے کہ شاید سیاست نام ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر فساد پیدا کرنا۔ انہوں نے لوٹ ماری کی ہے، انسانیت کا مسئلہ کون سا حل کیا ہے؟ فروری 1948 میں پاکستان کا پہلا بجٹ آپ کے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے اسمبلی میں پیش کیا تھا 28 فروری کو، اور 10 کروڑ خسارے کا بجٹ تھا، 10 کروڑ خسارے۔ اور اب آپ کا وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا ہے 40-50 کھرب خسارے کا بجٹ،
96 خرب کا بجٹ اس سال پیش کیا گیا ہے، اس میں آدھے سے زیادہ خسارے کا بجٹ ہے۔ تو لوگ تو کہیں گے نا کہ بھئی یہ جو سیاست میں 75 سال تک حکومتیں آتی رہیں، حکومتیں کرتے رہے، انہوں نے مرض بڑھایا ہے یا مرض گھٹایا ہے؟ تو چونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاست اچھی بات نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان بر عظیم پاک و ہند مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کی آمدنی کیا تھی؟ پستی کی حالت میں تھا، زراعت ترقی یافتہ نہیں تھی، صنعت ترقی یافتہ نہیں تھی۔ مسلمانوں نے 800 سال اس بر عظیم پر حکومت کی، اور انگریزوں نے جب مسلمانوں سے حکومت چھینی تو پوری دنیا کی کل دولت کے 25% کا ہندوستان مالک تھا۔ خوشحالی پیدا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی سربراہی قبول کی، میثاق مدینہ کر دیا، تو مدینہ کیا تھا؟ بیماریوں کا گھر، بھوک و افلاس، غربت، پستی۔ یثرب کی کوئی شناخت دنیا میں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے ڈیرے تھے قبیلوں، 15 20 25 قبیلوں کے، وہ بھی دور دور رہتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، اوس اور خزرج، یہودیوں کے بنو عوف، فلاں فلاں، کوئی ایسی۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہاں اتنی بیماریاں تھیں، اتنی وبائیں تھیں، اتنی مصیبتیں تھیں کہ ہر وقت بخار رہتا تھا۔ ابو بکر صدیق بخار میں پڑے رہتے، بلال بخار میں، اور بلال جب شدید بخار ہوا اور اترنے میں نہیں آ رہا تو بلال روتے ہوئے مکہ یاد کر رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں۔ وہ شعر بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ یہاں تو بڑی مصیبتیں اور وبائیں ہیں، اور مہاجرین جتنے بھی ہیں وہ بخار میں پھک رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو مصیبتیں مدینہ میں ہیں، وبائیں ہیں، ان کو یہاں سے نکال کر کسی جنگل میں پھینک دیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس مدینہ کی یہ جو بخار اور بیماریوں کی وبائیں تھیں یہ باہر جوفہ میں چلی گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کی قبولیت دیکھی کہ ایک بڑھیا کالی کلوٹی، جھریوں والی، بال بکھرے ہوئے، چڑیل کسی شکل کی مدینے سے نکل کر بھاگ رہی ہے، اور وہ وہاں جوفہ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ تو وبائیں دور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں پہ شفیق ہے نا۔ حالانکہ وہاں کی مدینے کی آبادی کا 9,500 غیر مسلم تھے اور مسلمان صرف 500 تھے۔ 10,000 کی کل آبادی تھی اس وقت، 10,000 میں 9.5 غیر مسلم ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وبائیں اور مصیبتیں ختم ہوئیں۔ وہ مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 622 عیسوی میں، وہ مدینہ جو وباؤں کا گھر، غربت کا گھر، 632 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کے نتیجے میں اس پورے جزیرۃ العرب میں سب سے بہترین، سب سے ترقی یافتہ، سب سے مالدار شہر بن گیا۔